آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورہ بڑی ہی فضیلت اور برکت والی ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس کا ترجمہ کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا، اس سے پہلے چند احادیث میں بیان کر دوں کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کتنی برکت والی سورہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سیدھے ہاتھ پر لیٹ کر کے دائیں جانب دائیں ہاتھ پر لیٹ کر کے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا کہ جا دائیں جانب سے سیدھے جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص اپنے پڑھنے والے کو آخرت کی سختیوں اور سکرات کی تکلیف سے بچاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح سویرے 11 مرتبہ سورہ قل سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو پورا دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ شیطان کتنی ہی کوشش کر لے اس کو گناہوں میں دھکیلنے کی، لیکن سورہ اخلاص کی برکت سے وہ گناہ سے محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، صبح سویرے اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پہلے اور اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف، جو بھی ورد کر رہے ہو آپ یہ عادت بنائیں کہ درود شریف 3 مرتبہ پہلے اور اخیر میں پڑھ ہی لیا کرو۔ اللہ بے شمار اس کے فوائد عطا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ وہ واحد ہے اپنے کمالات میں، اپنے وصفات میں، اپنے صفات میں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ترجمہ مفہوم میں نے عرض کیا اپنی زبان میں۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ بڑی ہی برکت اور رحمت والی سورہ ہے، اس کو پڑھنے کے عادی بن جائے۔